السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویلکم کرتی ہوں 14 اگست کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے ہم نئے پاکستان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ کچھ ہمارے پاس یہاں پہ پولیٹیکل ورکرز ہیں اور خواتین ہیں، اور ہم اس بات پہ اب آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ جو 71 سال کے بعد اب ایک نیا پاکستان کی ٹرمینالوجی آئی ہے، جس کے ساتھ مجھے پرسنلی تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ یہ نیا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان قائد کے ویژن کے ساتھ اس کو ایٹ پار کیا جا رہا ہے کہ جو قائد نے دیکھا تھا خواب کہ پاکستان جیسا ہوگا ویسا پاکستان اب بننے جا رہا ہے، یہی ہم سن رہے ہیں۔ تو نیا پاکستان، تھوڑی سی ٹرمینالوجی، آئی ڈونٹ نو، آئی لیو اٹ ٹو یور ڈیسیجن کہ کیا یہ نام صحیح ہے یا نہیں، لیکن ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے۔ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ سب کچھ جو قائد کا ویژن تھا وہ شروع تو ہوا، لیکن کہیں پہ وی لاسٹ ٹریک آف دیٹ، اور لوگ آتے گئے، پولیٹیشنز آتے گئے، ہماری اتنی ساری رجیمز آئیں، ہم نے ہر قسم کی رجیم دیکھی، ملٹری رجیمز دیکھیں، ہم نے ناکامیاب رجیمز دیکھیں، کسی نے ٹینیور پورا کیا، کسی کو نکالا گیا، یہ سب کچھ عوام دیکھتی چلی آ رہی ہے، اور اب 71 سال ہو گئے ہیں۔ اب تو وقت ہے کہ کچھ نہ کچھ عوام کے لیے ایسا ہو جو پاکستان جیسا کہ بننا چاہیے تھا ویسا پاکستان اب ہمیں نہیں تو ہماری آنے والی جنریشن کو تو وہ پاکستان مل سکے، جہاں پہ ویلیوز ہوں، پرنسپلز ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ مل کے رہیں، اتنے سیگریگیٹڈ نہ رہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ارم ممتاز، اور ان کے ساتھ اور 2 پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ نیا پاکستان کو اچیو کرنا کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، کیا کچھ درکار ہے۔ جی السلام علیکم نازیہ، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے آج ہمیں انوائٹ کیا آن دس میموریبل اوکیزن، کہ یہ بہت یادگار یہ سال ہم سب کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے، کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ بیکاز میں ایک سپورٹر ہوں پی ٹی آئی کی، کہ وہی جیسے ایک آزادی موومنٹ چلی تھی جو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے جو چلائی تھی، اسی طرح ہی عمران خان نے اپنی 22 سالہ جو جد و جہد، جو کوشش کی، اس کا جو ثمر ہمیں ملنے جا رہا ہے، تو اس لیے بے انتہا خوشی ہے ہم سب کو کہ بہت زیادہ، اور ہم سب ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے ڈفرینٹ کیپیسٹی میں۔ میرے ہسبینڈ نیوی میں تھے جب میں نے 2009 میں، ہی واز سرونگ ایٹ دیٹ ٹائم، عمران خان نے جب پہلے پروٹیسٹ وہاں پہ سٹ ان شروع کیا کراچی میں آئل ٹینکرز کے اگینسٹ، تو تب میں چھپ چھپ کے اپنی جاب کے بعد بچوں کو گھر چھوڑ کے جاتی تھی، سو مچ سو کہ الطاف حسین کے ان کے اس میں بھی پہنچ گئی۔ مجھے تو کراچی کا ہم فوجیوں کے لیے تو کلفٹن اینڈ ڈیفینس ہی کراچی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ناگن چورنگی اور کون سی جگہوں پہ جا کے کہ سو مچ سو، اینڈ آئی ایم ویری ووکل۔ میں بیکاز بحیثیت مسلمان ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ سو جو تھوڑا بہت مجھے اپنے دین کا علم ہے، جو قرآن کا علم ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اپلائی کروں اپنی لائف میں، عملی نمونہ بنوں، بیکاز میں ایک شیلٹر ہوم بھی چلا رہی ہوں، میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، میں ایک ریمیڈیل تھراپسٹ بھی ہوں، ایک ماں بھی ہوں، ایک بیوی بھی ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں پاکستان کی ایک شہری ہوں۔ تو بحیثیت شہری مجھے ایک رول ماڈل بننا ہے۔ ہمارا دین کس طرح پھیلا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رول ماڈل بنے تھے، قرآن تو تھیری تھی، ٹھیک ہے، اس کی اپلیکیشن انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا۔ سو یہ جو عمران خان کی سٹرگل سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، بہت کرٹیسائز کیا گیا جو گزری ان کے اوپر، اور اکثر ہم جو ریلیٹ کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی زندگی اور عمران خان کی زندگی میں بہت مماثلت ہے، کہ دونوں نے کس طرح، وہ باہر سے ان کو بھی انگریز سمجھتے تھے لوگ کہ جی بیکاز وہ سوٹ پہنتے تھے، انگلینڈ سے پڑھے۔ عمران 15 سال کی چھوٹی عمر میں باہر چلے گئے، اور اتنی ٹینڈر ایج میں، اتنی چھوٹی ایج میں انسان کو شہرت، پیسہ مل جائے، تو دیکھیں ساتھ ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایمان بہت ہی مضبوط ہو تو تھوڑی بہت وہ بھی انسان ہی ہیں، اگر غلطیاں کسی سے ہوتی ہیں، اور وہ خود کبھی بھی نہیں کہتے غلطیوں سے ہمیں تو ارم کچھ نہیں ہے، سیکھنا کیونکہ چاہیے، پرسنل لائف تو پرسنل لائف ہے۔ میں یہی اس لیے دیکھیں ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر وی ٹاک اباؤٹ اٹ، ہم کیوں کریں برش ڈاؤن کریں کہ نو 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 جی ہی از اے پرفیکٹ ہیومن،
پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے, مکمل تو صرف اللہ کی ذات ہے. جو اسٹرگل عمران نے کی اتنا کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے اتنا اب آپ نوازا. اس پہ آئے نا, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اسٹرگل کی اور آج وہ پہنچے اور وہ اب پرائم منسٹر بنیں گے, اوتھ لینے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیا چیلنجز ہیں, اور ابھی ایز اے وومن ورک آپ ان کے ساتھ رہی ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو رہی ان کے ساتھ ایک فورس جو شروع سے رہی, کیا ان کو اس وقت جب اب وہ جیتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو سراہا گیا, آپ لوگوں کو اس طریقے سے آپ کا حق ملا کہ نہیں ملا؟ دیکھیے عمران تو خود کہتے ہیں کہ میرٹ, اتنا زیادہ وہ ذکر کرتے ہیں میرٹ اور سچ. مطلب 22 سال تو وہ ریٹرک ان کا یہی رہا کہ سچ بولو اور میرٹ پہ, کہ جن ورکرز نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے ان کو میں اوپر لے کے آؤں گا. ابھی تو ہی از جسٹ اسٹارٹڈ, ابھی وہ اوتھ لیں گے. ہمیں سراہا نہیں سراہا, ہم نے یہ کام پاکستان کے لیے کیا. فرسٹ آف آل میں بہت کلیئرفائی کر دوں, عمران تو سیکنڈ آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک وسیلہ بن رہے ہیں کہ ہمیں اپریشن سے آزادی دلانے کا, ہمیں اپنے حقوق دلانے کا. پہلے تو ہمارا جو یہ سارا جذبہ پاکستان کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں آف کورس آپ کے ان کے ساتھ ساتھ عمران خود کہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے میں کہاں سے لاؤں, ٹھیک ہے. کوئی نہیں, آپ کی بات جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو آنر کیا کہ نہیں کیا, ان کی ساتھ کے ٹیم والے جیسے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سیلف پریز ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ اس پارٹی میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے ہم جیسی جو عورتیں ہیں جو صرف فوکسڈ ہیں اپنے کام میں, ٹھیک ہے, اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جا کے سیلفیز کھچائیں اور یو نو لائک سیلف پروجیکشن کریں اور کنیکشنز ڈھونڈیں اینڈ آل دیٹ. سو تھوڑا سا وی ریئلی فیل اٹ اسٹرانگلی کہ دا ایجوکیٹڈ کلاس اینڈ دا سیلف لیس ورکرز دے ہیو بین نیگلیکٹڈ, ٹھیک ہے. وہ آدمی ہو, ہاں, جو فوکسڈ رہے اور ابھی تک غلط رستوں سے اوپر نہیں آنا, ہاں, جو غلط بیک ڈور سے اوپر نہیں آئے, دے ہیو بین نیگلیکٹڈ, میل ہوں یا فیمیل ہوں. کہ جو ٹائیگر فورس بنی, ڈنڈے کھائے, گولیاں کھائیں, کیا کچھ نہیں ہوا, جانیں دیں. مجھے ٹائیگر فورس کا تو کوئی بھی نہیں نظر آیا جس کو ٹکٹ دیا گیا ہو, ٹھیک ہے. مجھے تو کوئی بھی نظر آیا کہ عمران خان کے کنٹینر کے پیچھے میں اور شبانہ آپا تھے جب دھرنا ہوا. ہم تو نہیں آتے تھے 15 منٹ پہلے خطاب سے اور جلدی پہلے نکل جانا, ٹھیک ہے, بیک ڈور سے نکل جانا, فوراً میسیجز آپ کو آ جانے. سو یہ سب کچھ جو ہم نے کیا کہ ہمیں ایک آنیسٹ لیڈر نظر آ رہا تھا. یہ بہت مسائل ہیں, بہت نگلیکٹ کیا ہوا ہے, بٹ ہماری امید نہیں ہارے ہم, بیکاز اللہ اجر دیتا ہے آپ کے اس کا. اور عمران خان از اے ویری ڈائی ہارڈ, کہتے ہیں نا, پاکستانی, اینڈ از اے ویری گڈ مسلم ان دا سینس کہ جو زبان وہ اپنی دیتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور پی ٹی آئی کا ورکر وہ جاہل ورکر نہیں ہے کہ جی عمران نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا, رائٹ. ہمیں اپنا رائٹ بھی چاہیے, اور آف کورس وی ایکسپیکٹ فرام ہیم کہ واٹ ہی ہیز بین پرومسنگ, کہ 22 سال جو ہمیں پرومس کرتے رہے ہیں کہ میرٹ میرٹ میرٹ, سچ سچ سچ, تو آج اس کا اینڈ جسٹس سب سے پہلے. اور وہی ہے کہ فلاحی مملکت, تو فلاحی مملکت میں تو جو حقدار ہے اس کو حق ملنا لازمی ہے, چاہے آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو. ابھی اسی سے اندازہ لگا لیں کہ عمران کے اپنے بردر ان لا بہنوئی سے دیکھیں کیوں کھٹ پٹ ہوئی کہ انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. اپنی کوئی بہن نہیں ہے, کوئی کزن نہیں ہے, ٹکٹ دیا. عمران ہمسیلف, بیکاز آئی پرسنلی بلیو اونلی ان عمرانز ویژن. ان کے ساتھ جو ہیں ان کا اپنا عمل ہے, ہر ایک کا اپنا عمل ہے, اینڈ آئی ہیو ایکسپیکٹیشنز فرام. ہاں, عمل تو ہے, لیکن دیکھیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہونا ہے, ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے نا. ایک آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے, اس کا چیئرمین تو بہت اچھا ہوتا ہے, چیئر پرسن بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر سٹاف نہیں اچھا ہوتا ہے تو وہ ڈیلیور نہیں کرتا, اور نیچے جو عوام ہوگی یا جو بینیفیشریز ہوں گے, جس طرح بھی ہوگا, ان کے اوپر وہ. آف کورس آئی ٹوٹلی اگری ود یو نازیہ. اور عمران نے خود کہہ دیے کہ میں پہلے 3 مہینے 100 days, یہ بڑی ٹیسٹنگ ٹائم ہے فار ایوری بڈی. وی آر واچنگ, وی آر ویٹنگ. ہم کوئی وہ ایسا نہیں کریں گے جی فارورڈ بلاک اینی تھنگ لائک دیٹ, بٹ دا آپشن از آلویز دیئر, رائٹ. ہم جو ایجوکیٹڈ کلاس جو ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بیکاز جب تک آپ کی اسٹرانگ ٹیم نہیں ہے. اب ایک میں ایجوکیشنسٹ ہوں, اب آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل. آپ ایک ایجوکیشن کی جگہ ایک بزنس مین کو لگا دیں تو وہ کیسے ایجوکیشن کو ٹھیک کرے گا. سو آئی پرسنلی فیل کہ only through education the plight of this country can be changed. سارا بگاڑ ہی ایجوکیشن کا جو ہم نے تباہ کر دیا سسٹم, کہ نہ ہم انگریز بنے نہ پاکستانی بنے, بیچ میں کھچڑی بن کے رہ گئی ہے. سو جو
टेक्नोक्रेट्स, इमरान ने अभी अपने जो लास्ट कन्वेंशन हुआ तो उसने कहा था टेक्नोक्रेट्स को मैं ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है, अभी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे उसमें जो जीतेंगे, एंड ऑफ कोर्स जो बैकडोर से आए हैं आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी वी आर गोइंग टू हेल्प इमरान, वी आर गोइंग टू एक्सपोज ऑल दोज. बट डज इमरान रियलाइज द फैक्ट कि इनको जब बैक डोर से आए हुए, और जो सुनने में आ रहा है, आई एम जस्ट कोटिंग पीपल, जो बातें आती हैं, और सोशल मीडिया आपको पता है इतना एक्टिव है, इतनी सी बात होती है वो हर जगह बात पहुंच जाती है, ठीक है ना, लाइक जंगल फायर इट स्प्रेड्स. अब जो सुनने में आ रहा है कि लोगों ने टिकट्स दिए, जो ख़वातीन आई हैं, जो वर्कर्स नहीं डाई हार्ड, उनको नई टिकट्स दिए गए, जो अभी ओहदे भी मिलेंगे, वो जो फ्लाई बाय नाइट किस्म के लोग हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो ले रहे हैं अभी भी. हेल्थ सेक्टर भी अभी उड़ती उड़ती खबर यही आ रही है कि ऐसी किसी खातून को मिलने वाला है जो कि बाहर से आ गई, उनकी भी डूबियस पर्सनालिटी, डूबियस डिग्रीज़ हैं, लोग बोल रहे हैं. तो कैसे, मतलब उनके पेपर्स तैयार हैं या उनकी बात सब कुछ होने लगी, वाई? हमारा सवाल जो एजुकेटेड लोग हैं उन सबसे पहले उनका यही है, वो लॉजिक ढूंढ रहे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. लेकिन कैसे देंगे ऐसे लोग बेस्ट रिजल्ट? देखिए अभी यही होगा ना, अकाउंटेबिलिटी. इमरान ने ये 5 साल क्या किया, सिर्फ 4 हल्के खुला दो, एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ही हैज़ टू प्रैक्टिस व्हाट ही हैज़ बीन प्रीचिंग. एंड ये हम जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि हम जो पीटीआई के सपोर्टर वो जाहिल नहीं है कि जी अब जो वो कहेंगे सुबह है तो हम कहेंगे सुबह, वो कहेंगे तो रात है तो साथ है. हम काले को काला, सफ़ेद को सफ़ेद कहते हैं और कहते रहेंगे, ठीक है. एंड वी आर द बिगेस्ट क्रिटिक. ऑपोजिशन तो बहुत बाद में आती है, हम खुद द एजुकेटेड लॉट, फीमेल्स एंड मेल्स, वी आर द बिगेस्ट क्रिटिक. अभी जो हुआ है ज़्यादतियाँ ऑफ कोर्स हुई हैं, ठीक है, और होता है कि इतना बड़ा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री जो पीटीआई को तो पहली बार मिली, तो ऑफ कोर्स टीजिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है. तो इतने बड़े इलेक्शन को संभालना भी आप देख रहे हैं कि सीट्स की एडजस्टमेंट ही कितनी. अब सीट्स के ऊपर ही कंट्रोवर्सी आनी शुरू हो गई. वही जो इमरान खान की स्पीचेस अब निकाल के सारे एंकर्स अपने टीवी पे, चैनल्स पे दिखा रहे हैं कि जी आप इंडिपेंडेंट लोगों को बिल्कुल नहीं लेंगे, आप इंडिपेंडेंट लोगों को वोट ही ना दें, इंडिपेंडेंट जो भी खड़ा हो रहा होगा उसको हम कभी केटर नहीं करेंगे, वो पीटीआई ज्वाइन करने का सोचे भी ना. अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली अभी ओथ लेने से पहले ये सब कुछ स्टार्ट हो गया. देन व्हाट? इसका मैं यही कहूँगी, देखें जब लास्ट टेन्योर में पीटीआई को सबसे ट्रबल्ड प्रोविंस मिला, राइट, यू विल एग्री विद मी, केपीके, और उसकी देखें कि दिस हैज़ नेवर हैपन्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक गवर्नमेंट जो पहले रूल किया हो वो दोबारा इलेक्ट होके आए. सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर पीटीआई's परफॉर्मेंस. आई एम नॉट सेइंग कि 100% रिजल्ट था, बट एटलीस्ट 60% बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पीछे पहले जो आती रही हैं, कि जो अवाम ने, जो पख्तून अवाम, तो आपको पता है बड़े डाढ़े होते हैं एंड वो तो मरने मराने पे आ जाते हैं. तो अगर पख्तून अवाम ने दोबारा इनको इलेक्ट किया है तो कुछ तो सही हुआ है कि सबसे ट्रबल प्रोविंस में. सो उन्होंने, हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, वी आर होपफुल एंड वी आर डूइंग आवर बिट. हमने, वी विल नॉट गिव अप, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, बिकॉज इतनी स्ट्रगल में जो हमने साथ दिया है, औरतें होके निकलना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. 126 डेज का धरना डेली विद आवर जॉब्स, विद आवर हाउसेज, अपने घर, सब कुछ उसके साथ करना, इट्स नॉट ईजी. तो हमने सिर्फ पाकिस्तान में ये बिगाड़ ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, एंड राइट नाउ इमरान इज़ अ गॉड सेंट एंजल एक बन के आए हैं, एंड इंशाल्लाह वी विल हेल्प हिम टू एक्सपोज ऑल दोज who are, you know, like vultures की तरह जो आ गए हैं सेल्फ इंटरेस्ट में अपना. आ कहाँ से गए हैं? सबसे जो वही पढ़े लिखे लोगों का अब सवाल सिर्फ यही है ना, आ कैसे गए? यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन योरसेल्फ. आपसे मैं ये कहूँ, और अगर कोई आपकी वर्कर कहे कि बस ऐसे स्टाफ आ गया है जो कि मिल के नहीं आ रहा, ऐसा स्टाफ आ गया है जो बीच में कड़वाहट डाल रहा है कामों में, ऐसा स्टाफ आ गया है, कहाँ से आ गया है? बिकॉज आपने उसको आने दिया है. तो ऐसे लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि एक तो पार्टी के अंदर इतने तफरके हैं, ठीक है, तफरके इतने ओपनली नज़र आते हैं, ठीक है. पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ का ग्रुप है, जो कुछ भी, उसमें इतने तफरके इतने आउट इन दी ओपन नहीं आते. दे डू नॉट बैड माउथ ईच अदर ऑन द स्टेज. यहाँ पे हमें पता है एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, 3 ब्लॉक्स बन चुके. इसमें मैं पता है, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, लेट मी टेल यू दैट नाज़िया. क्यों तफरके? बाकी पार्टीज़ में ये है कि दे डेयर नॉट, किसी की जुर्रत है कि जिस तरह मैं अभी इमरान के बारे में बोल रही हूँ कि ऑफ कोर्स वी आर वाचिंग एंड वी आर वेटिंग,
کسی کی جرت ہے یہ کہنے کی نواز شریف صاحب آپ نے وی آر واچنگ آپ یو بیٹر فکس آل دا میس ان یور پارٹی؟ یہ کسی کی جرت نہیں ہے. تفرقے نہیں وہ تو میس ہے. نہیں نو نو آئی ایم کمنگ ٹو یور پوائنٹ. دوسرے کو کاٹنا آئی ایم کمنگ ٹو یور پوائنٹ. آئی ایم کمنگ ٹو یور پوائنٹ. جو آپ نے کہا نا ایک میں جو بات پازیٹیو کہہ رہی ہوں, آئی ایم ٹیکنگ اٹ ان اے پازیٹیو وے کہ آئی کین گو اپ ٹو اینی منسٹر, مشیری مزاری کوئی بھی ہو, بیکاز وی آر ویری ووکل. ٹھیک ہے, اب زلفی بخاری آئے جو بھی آئے, آئی اسپیک مائی مائنڈ. ایک اور ایک کنٹروورشل فگر اچانک سے کہیں سے پاپ اپ ہو گئے. تو سنیں, یہ تو بہت پرانے ان کے دوست ہیں کہ یہ ابھی اب کون سا دنیا کا پلانٹ ہے جہاں پہ آنیسٹ, ہارڈ ورکنگ, کمپیشنیٹ لوگ ہیں؟ آپ بتائیں کون سا پلانٹ ہے؟ یہ پاکستانی عوام ہے. اسی لیے کہتے ہیں جیسی عوام ویسے لیڈر. اور ہم تبھی سفر کر رہے ہیں کہ جہالت کی انتہا, اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ والے جو سپورٹرز ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ووٹ ان کو ہی دینا ہے. تو ان حالات میں اینڈ جب عمران کا دکانداروں سے پوچھو, آپ مارکیٹ میں جا کے ہم سرویز کرتے ہیں, وہی لوگ بول رہے ہوتے ہیں کوئی ایجوکیٹڈ بندے نے نہیں کہا. اچھا سنیں, نہیں ایجوکیٹڈ, میری اپنی فیملی میں اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. پھر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا, دے گیٹنگ سم کک بیکس, بیمانیاں کر رہے تھے, پیسے کھائے. عمران نے پہلے ٹرائی کیا کہ اپنے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ کرنے کا. ٹھیک ہے, اچھے کیا مطلب جو بھی ان کی پارٹی میں تھے الیکشن لڑنے کا. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے نازیہ, اینڈ ہی کیپ سیئنگ دس, یا تو ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ آپ کو کسی الیکٹیبل کو لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور ابھی اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ الیکٹیبلز ور ٹوٹل فیلئر. جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکٹیبلز کا بہت ہو رہا تھا, کیا رہا رزلٹ. تو جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, دیکھیں اب ادارے مضبوط ہونے میں بھی یہی بات ہے نا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, جو آپ نے پہلے شروع میں کہا. بالکل. ہم اگر ایک کیوں ختم تو نہیں ہوگی عوام, آنیسٹ پیپل ہیں نا, بٹ ہی ہیڈ ٹو کم ان پار. اب وہ پار میں آ گئے اینڈ ہی ہیز گیون الٹیمیٹم. نو بٹ ہی از گیون دا الٹیمیٹم نازیہ. ابھی فرسٹ جو ان کی ہوئی ہے, ابھی ان کا جو ہوئی تھی اپنی فرسٹ ینگ پارلیمنٹ کے ساتھ, انہوں نے الٹیمیٹم اینڈ ویری بلنٹلی دا وے ہی اسپیکس کہ جی آپ نے 100 دن میں آپ کو کوئی فنڈز نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے 100 دن میں اگر ڈیلیور نہ کیا تو یو ول بی چینج. ابھی دیکھیں پنجاب کا کے پی کے کا جو بنایا ہے کون, جب کنٹروورسی بیچ میں آ گئی تو کس کو بنا دیا؟ محمود. ٹھیک ہے, آئی تھنک ناٹ مینی پیپل نو اباؤٹ ہم. تو وین ایور دیر از اینی کنٹروورسی ہی پکس اے ٹوٹلی نیو پرسن. ہی از لائک دیٹ, ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ. بٹ ایک عمران اور اتنی 22 کروڑ عوام کے مسائل, اس کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. انشاءاللہ وی کین پرے اینڈ وی ول ہیلپ ہم. وی ول بیکم ہز آئیز اینڈ ایئرس. ہم عورتیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وی ول بیکم ہز آئیز اینڈ ایئرس اینڈ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ آور ورک. بیکاز گراؤنڈ پہ جس نے کام کیا ہے, عورتوں نے, بچوں نے, لڑکوں نے, یوتھ نے, ان کا ڈیٹا, بیکاز کوئی ایس او پیز نہیں ہے, بیکاز ینگ پارٹی ہے, ابھی نہیں آئی ہے. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ دا انسٹیٹیوشنس. سو ایز ایجوکیشنلز, ایز پروفیشنلز, جب تک ایس او پیز, جب تک انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے اسٹرانگ کہ کسی کی جرت نہ ہو بائی پاس کرنے کی. بہت بڑا چیلنج ہے. چلیں آپ کی طرف اب چلتے ہیں. آپ شبانہ کہاں سے شامل ہوئی پی ٹی آئی میں؟ جی السلام علیکم. جی میں شبانہ فیاض ہوں, میں نارتھ ریجن سے ہوں. 2003 میں میں نے جوائن کیا پی ٹی آئی کو. اس سے پہلے ہم لوگ جب خان نے سٹارٹ کیا تو ہم لوگ دیکھتے تھے, پہلے تو ہمارے ہیرو تھے, پھر جب ان کی ہم انٹرویو سنتے تھے, مجھے تو میجر چیز ان کی پسند ہے آنیسٹی اور بریونیس, جو مجھے بہت اچھی لگی کہ ایٹ لیسٹ ہمارا ملک اپرائٹ تو ہوگا نا. ہیڈ آف اسٹیٹ اگر اپرائٹ ہوگا تو ہم لوگ بھی اپرائٹ ہوں گے. تو ہم ان کے ساتھ چلتے رہے. آج 2018 آ گیا ہے, ان کے ویژن کے ساتھ ہیں ہم لوگ. ابھی انشاءاللہ لیڈرشپ اگر ٹھیک ہو تو انشاءاللہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ اتنی پرانی ورکر, تو ابھی آپ الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا, آپ کو انہوں نے دیا ٹکٹ؟ نہیں جی, میں نے 2 جگہ اپلائی کیا, 2 پی پیز پہ کیا اپلائی, انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا کہ جی عورتوں کو ہم جو ہے کہ ٹکٹ نہیں دے رہے, کہ ہم نے سیٹ نکالنی ہے, ہم نے یہ الیکشن لڑنا نہیں, ہم نے جیتنا ہے. تو انہوں نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اینی ہاؤ پھر بھی ہم نے پارٹی کا خان کے پیچھے ساتھ دیا, کیمپین چلائی. کون اب ان سیٹس پہ آیا, مطلب کیا ان پہ مرد آئے,
अच्छा मर्द है। मर्द है जी। तो एक वो तो किस तरह 5% का जो था एक कोटा वो कैसे कम हुआ उनका फिर? वो 5% का इन्होंने जो है बहुत प्रोमिनेंट लेडीज़ जो थी, जो ऑलरेडी पहले जीती हुई थी, उनको इन्होंने दिया जो जीत भी नहीं सकी। सब जगह पे इन्होंने लूज़ किया। लेकिन हम लोगों ने खान का साथ नहीं छोड़ना, हमारा मोराल हाई है, उम्मीद पे कायम है हम लोग कि इंशाल्लाह चेंज आए इस मुल्क में। और लकीली अगस्त के ही मंथ में नया पाकिस्तान बने, तो अभी हम अपने राइट के लिए नया पाकिस्तान पे मेरी वही एक बात कि क्या मतलब नया पाकिस्तान? ये तो पाकिस्तान को हम वो क्यों नहीं कह रहे नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान? में लगता है जैसे पाकिस्तान की गलती थी। देखें, पाकिस्तान की सरजमीन की गलती नहीं है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ बैड कंट्री। पीपल हैव डिविएटेड, लोग ख़त्म हो गए, जैसे ऊपर से ख़राब होना शुरू हुआ, टिकल डाउन इफेक्ट हो गया कि रिश्वत लोग पहले छुप के लिया करते थे, अब धड़ाधड़ मुंह भाड़ के मांग रहे होते हैं और अपने सारे कुलीग्स के लिए मांगते हैं। ए जी मुझे ये मिलना है, मेरे बाकियों का भी हिस्सा आप दे दो तो फिर ही आपका काम होगा। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने यही कहा कि जी मैडम आपको फ़ोन पे अब क्या बताएं, एक काम था हमारा भी रजिस्ट्रेशन का, आपको फ़ोन पे क्या बताएं जी, मिलेंगे तो बताएंगे। अब मैं दिल में ये सोच रही हूँ, नया पाकिस्तान तो कह रहे हो आप, लेकिन लोग तो वही हैं जो कि मुंह फाड़ के अभी भी मांग रहे हैं। तो मसला नए पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है, इट्स अ कैच फ्रेज कि नया पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद दिस फ्रेज। ये पाकिस्तान वो बन रहा है जो कायद का विजन था, ये कायद का पाकिस्तान बन रहा है। बिल्कुल जी, ये लैक कर रहे हैं। नाम किसी और का लिख देना है, नहीं, कभी नहीं, एक नहीं, नहीं। इमरान खान का पाकिस्तान देखिए, है। ज्योग्राफी इसकी बाउंड्री लाइंस वही रहेंगी। एक्चुअली यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन यहाँ लैक कर रहा है ये। तो ये तो कायद का विजन था। अभी ये discipline- इमरान खान ने नया इंट्रोडक्शन तो नहीं कराया ना। देखें डिसिप्लिन किधर है? कभी आपने देखा है हर जगह हाँ, के ऊपर लेकिन खत्म हो गया ना, वायलेशन बाय होती है। खत्म हो गया। अभी इंशाल्लाह करेंगे, चेक बैलेंस रखेंगे उनको, और उनके ऊपर जब चेकिंग होगी कि जी ये रिश्वत ना लें। लोग अब बोलते हैं ब्लंटली, आपको पता है ये मांग रहे हैं, ये तो ये अवेयरनेस कौन लाया है? ये हम 70 ईयर्स से तो किसी ने नहीं दी थी, ये हमारे लीडर ने दी है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। शुरू में तो ऐसा नहीं था। जब कायदे आज़म थे, गवर्नर जनरल, जब उनके साथी थे यहाँ पे, तो आप उनकी लाइफ्स देख लें, देखें किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी। आज तक किसी के बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कायदे आज़म के दीना एक बच्ची, लेकिन उसके नाम पे प्रॉपर्टी यहाँ पर एक दाना नहीं। उन्होंने कहा भी कि ज़ियारत हमें दे दें, हम वी विल टेक केयर ऑफ़ द अपकीप ऑफ ज़ियारत, वो भी गवर्नमेंट ने कहा नहीं। जितने अच्छे लोग थे या तो उसको असैसिनेट आप कर देते हैं, या फिर मारे गए, या फिर उनको ऊपर आने की कोशिश में उनको दबा दिया गया कि ये ऊपर ना आ जाए और कायद का विज़न कहीं फैल ही ना जाए। कायदे आज़म चले गए, अब वो भी एक कंट्रोवर्शियल बात है कि वो सेहत की वजह से गए कि किसी और वजह से गए, लेकिन वो भी चले गए। तो विज़न तो वो छोड़ के गए थे जो कि हमने करना था, और काफ़ी साल रहा ये विज़न, रहे ये ईमानदारी, रही ये चीज़ें। लेकिन जब पॉलिटिशियंस बेईमान किस्म के आए और दो पार्टीज़ हमारी इस तरह की पीपीपी और पीएमएलएन जिस तरह से आए हैं, उनके लीडर्स ने ये बेईमानियाँ फैलाई हैं। आप 10% अगर ले रहे हैं, ऊपर हेड ऑफ द स्टेट बैठ के आपको मिस्टर 10% पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? जब वो 10% खुल्लम खुल्ला ले रहे हैं तो नीचे वाले को पकड़ेंगे कैसे? हमारे अभी देखिए कि यंगस्टर्स को जॉब्स नहीं मिल रही, उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी तो बाद में बंदा सोचता है, जॉब ही नहीं है उनके पास, पहले ब्रेड एंड बटर तो हो हमारे लिए, वो भी नहीं है। तो वो जो डिसिप्लिन हमने ये कह रहे कि इमरान खान ने कहा है, कायदे आज़म की डिसिप्लिन को, वो जो बीच में शॉर्ट ब्रेक हो गई थी, अभी रिज्यूमिंग होगी उसकी इंशाल्लाह, क्योंकि खान ने जो विजन और जो उन्होंने दावे किए हैं वो इंशाल्लाह वो दावे पूरे करेंगे, और हम उनके साथ हैं। अच्छे बुरे सब होते हैं लोग, आपको पता है आजकल लोग। अब आप बताएं चैलेंज कितना बड़ा है? चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं। आपके नज़र में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? बहुत प्रॉब्लम्स हैं जी, बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। 5 साल हैं, इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग हिम्मत नहीं हारे, मोराल हाई है हमारा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि खान खुद जब लीडरशिप अच्छी हो ना, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग फिर इरारिकल ऑर्डर में आके जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर अच्छा, जाएंगे। मैं सिर्फ ये मेरा एक क्वेश्चन है, नॉट अंडरमाइनिंग इमरान खान, अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दें, और नेचुरली हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो वो आए, ठीक है ना। हमें इंसान को देखना चाहिए, पार्टीबाजी में मैं बिलीव नहीं करती कि मैं इस पार्टी की उस पार्टी की, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है उसको आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए और मौका मिलना चाहिए।
لیکن میں صرف یہ میرا ایز اے لے مین ایک عوام کے اس پہ میرا ایک کویسچن ہے کہ جب اندر سے ان کے ورکرز آپس میں خوش نہیں ہیں, فیملی ممبرز ہو گئے نا, ایک گھر کے اندر سے ابھی ان کے ورکرز خوش نہیں ہیں, خواتین کی بہت ساری ویڈیوز لیک کرتی ہیں جو ایک دوسرے کو اچھا خاصا گالی گلوچ کر کے سنا رہی ہوتی ہیں, کافی دیکھی گئی ہیں کہ فلانی یہ بن گئی ہے, اس کو یہ دے دیا ہے, منہ بھر کے گالیاں دے دیتے. اندر جب اتنے تفرقے پڑ رہے ہیں تو پاکستان میں کیسے یونٹی آئے گی جب ود ان دا پارٹی یونٹی نہیں ہے؟ یہ میرا کویسچن ہے اپنا پرسنل. ابھی جی انشاءاللہ وہ سالو کریں گے یہ پرابلمس. چھوڑ دیں, بتائیں آن گراؤنڈ کیسے کریں. نہیں, آن گراؤنڈ تو اب ہمارے لیڈر ہی اس کو فیس کریں گے, کیونکہ میں خود اس چیز کی وکٹم ہوں کہ مجھے خود ان لوگوں نے ریزرو سیٹ کے اوپر 39 نمبر پہ رکھا ہے, جن لیڈیز کو میں نے نوٹیفائی کیا ہے اور جو ہارڈلی کوئی 3-4 منتھس یا سال کی ہوں گی, وہ لوگ ٹاپ لسٹ میں, ٹاپ 10 میں, ٹاپ 15 میں ہیں. تو یہ چیزیں اگر خان تک پہنچیں گی تو وہ پھر انڈر ڈسکشن آئیں گی. نیچرلی ان کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا کہ ان کے ڈائی ہارڈ جو ایکٹیوسٹ ان کو کچھ نہیں ملا, اور وہ ان کے سگنیچر کے بغیر کیسے ڈیسیژن ہو سکتا ہے. سگنیچر ان سے جب کروائے گئے ہیں تو ہماری پریزیڈنٹ تھیں, جو ہمارے پریزیڈنٹ میل بھی نارتھ ریجن کے ہیں اور وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, وہ لے گئی ہیں ان کو, تو انہوں نے پھر سگنیچر کر دی ہیں کہ جی آپ کر رہے ہو. اب یہ ہم بولیں گے ان تک یہ بات پہنچے گی تو اب کیسے ریکٹیفائی ہوگا؟ ابھی پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی وہ یہ بات ماننے کی نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کو پتہ ہے ان کے, دیکھیں ان سولوشن تو ود ان دا ہاؤس ہمارا لیڈر ہی کرے گا نا, ہم تو سولوشن. یہ کہنا غلط ہے کہ ان کے سگنیچر کے بغیر یہ ہوا اور ان کی آگاہی کے بغیر ہوا, یہ میں نہیں مان سکتی. کیونکہ ہیڈنگ این آرگنائزیشن مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ میرے سگنیچر کے بغیر میرا کوئی اور سٹاف ممبر یہ میری طرف سے ایک حکم صادر کر کے نہیں کرتا. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم نادیہ, اور آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ ہم اپنی جو فیلنگز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اور نئے پاکستان کے بارے میں کچھ بتا سکیں. ہو سکتا ہے یہ باتیں ہماری اعلیٰ قیادت تک پہنچیں اور ہمارا کوئی آئیڈیا پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو بینگ اے سوشل ورکر, میں ایک سوشل ورکر ہوں اور عام پاکستانی ہوں. جیسے کہ ہمارے قائد نے کہا ہے کہ میں عام بندے جو ہیں, جو ہمارے رورل ایریا میں, جیسے کہ میں بکھر سے بلونگ کرتی ہوں, اور بکھر میں خواتین کا سیاست میں آنا تو ناٹ پاسبل. تو میں پہلی خاتون تھی جو بکھر سے میں نکلی ہوں, اور میں نے ڈسٹرکٹ تک سروائیول کیا, خواتین کو نکالا. خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا, میری سینئر قیادت کو پتہ ہے. بکھر سے میں نے, جیسے کہ آج میں آپ کو حجاب میں نظر آ رہی ہوں, ایسے حجاب میں ہماری خواتین نکلیں اور ہم نے چینج لیا. اس میں ہم نے بہت سی چیزیں فیس کی, اور جو بینگ اے ماں, جیسے کہ ہم باہر نکلتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں, آپ نے بھی کویسچن کیا باقی میری ساتھیوں سے کہ نیا پاکستان کیا ہے. بینگ اے مدر, میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیں, پچھلی اگر تھوڑے سال پیچھے جائیں, بچے اسکول جاتے تھے واپس نہیں آتے تھے, مائیں ویٹ کرتی تھی سارا دن. ہم لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیف ہوں. ایسا پاکستان ہمیں ملے جس میں ہمارے بچے سیف ہوں, ہماری بچیاں سیف ہوں. اور ہم لوگ اس قائد کے پیچھے کیوں آئے ہیں, ہم خان صاحب کے پیچھے کیوں آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں, انہوں نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں جو کسی عام لیڈر نے نہیں بتائی تھی. ہماری اتنی ایج ہو گئی ہے, 40 کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں, تو ہم نے ایسی لیڈرشپ نہیں دیکھی تھی. ہم ایک ان کے ویژن کو لے کر آئے ہیں, ویژن کو دیکھا ہے ہم نے. ویژن ان کا کیا ہے کہ یہ چینج چاہتے ہیں, اور چینج آیا ہے. اب دیکھیں بہت جگہوں پہ, دیکھیں ہر پارٹی میں ویکنس ہوتی ہے, ہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں اتنے لوگ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تھوڑی تھوڑی کلیشز بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم مین چیز کو ٹارگٹ کریں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی. 4 سال سے میں پی ٹی آئی میں ہوں, پہلے میں ڈسٹرکٹ کیا, پھر میں ڈویژن لیول پہ آئی, پھر کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ مجھے پھر ریورس کیا گیا ڈسٹرکٹ میں, لیکن پھر بھی مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ میرے قائد کا جو فیصلہ ہوگا, میری لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہوگا, وہی میرے لیے بیٹر ہے. دوسری بات, اب ہم سوچ رہے ہیں, دیکھیں ایک خان صاحب کوئی فیری گاڈ مدد نہیں ہے, وہ سڑی گھمائیں گے ہر چیز ایوری تھنگ سیٹل. نو, ان کو ٹائم دینا پڑے گا, اور انڈیویجولی ٹائم دیں گے. میں ٹائم دوں گی, آپ ٹائم دیں گے, سب ٹائم دیں گے. ہم کہیں جی خان صاحب 1 مہینے میں پاکستان کا نقشہ چینج کر دیں گے, اٹ از ناٹ فیئر. یہ میں کسی کو نا امید نہیں کرنا چاہتی, لیکن بات آتی ہے اصولوں کے اوپر. بات یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. یہ ہم کہیں جی 5 سال کے اندر وہ ہسٹری چینج کر دیں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے.
पॉसिबल हो सकता है जब इंडिविजुअली हर पाकिस्तानी शहरी खान साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और हमारे जो उनकी विजन है उनको लेकर चले। ये नहीं कि हम घरों में बैठकर हम कुंडे डालकर बिजली चोरी कर रहे हों, हम सोशल मीडिया के ऊपर बुरी किस्म की चीज़ें चला रहे हों, हम क्या जी खान साहब ने आके हमारे टीवी रिमोट देखने भी क्या देख रहे हैं हम लोग, और हम बिजली चोरी कर रहे हैं वो गलियों में आके देखेंगे, वो भी हमारी तरह एक इंसान है। लेकिन हमारा कोऑपरेशन, हमारी तवज्जो, हमारा फेल उनको भी हेल्प आउट कर सकता है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। और हम इसलिए निकले हैं, हम ख़वातीन इसलिए निकली हैं कि हमारी आने वाली नस्लें वो चीज़ें फेस ना करें जो हमने की हैं। अब हमारी ज़ैनब को देखें, कौन सा सिस्टम था, वो बच्ची थी हमारी, उसको देखें आप, उसको इंसाफ मिला, सोशल मीडिया के थ्रू मिला, इसी अवाम ने इंसाफ दिलाया। अगर हमारी अवाम फेयर हो जाए, हुक्मरान खुद ब खुद फेयर हो जाएंगे। ये तो बात सही है, लेकिन ये बताइए कि जो अवाम है, मैं तो बिल्कुल इसी व्यू पॉइंट के साथ हूँ। मैं आजकल कहती भी लोगों को यही हूँ कि जब वो सड़क के ऊपर ट्रैफिक का आप देख लें, जिस तरह से वहाँ पे बेसब्री और इंटॉलरेंस है कि आप गलत पार्किंग करके भी खड़े होंगे और आप समझेंगे कि नहीं जी लोग आपके ऊपर से उड़ के चले जाएंगे, तो इमरान खान या उसकी पार्टी का कोई वर्कर आके उस चीज़ को नहीं सही करने वाला है। आपको अपने को सुधारना है, सिविक सेंस अपने अंदर पैदा करनी है, अपने को एजुकेट करना है। और एजुकेशन से जो मैं समझती हूँ, वो एजुकेशन खाली ये नहीं कि आप कितनी जमातें पास हैं, ठीक है, जाहिल होने में और इलिटरेट होने में बहुत फ़र्क है। आप बेशक इलिटरेट हों, आपको अलिफ बे लिखनी नहीं आती हो, लेकिन आप जाहिल ना हो। जाहिल इंसान पढ़ लिख के भी जाहिल रहता है और वो सड़क पे नज़र आता है, उसकी जहालत नज़र आती है, सोच में जहालत नज़र आती है। लेकिन एक अनपढ़ इंसान कई दफ़ा जाहिल नहीं होता, वो ऐसी ऐसी बात करता है जो कि हमारे बुज़ुर्ग करते थे। वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी थे जिन घरों के बुज़ुर्ग, वो जाहिलाना रवैया नहीं रखते थे, इखलाक था, प्रिंसिपल्स थे, वैल्यूज़ थी। तो इतना बुरा ये नहीं है कि पाकिस्तान बहुत बुरा था 71 सालों से और अब चेंज होने वाला है, नहीं, हमने अच्छे टाइम्स देखे हैं। हमारा बचपन वो बचपन था जब हम पूरी दोपहर को बाहर खेलते फिरते थे और पेरेंट्स ने नहीं पूछा कि आप कहाँ पे हैं, हाँ मगरिब के वक्त आप वापस आ जाएं, और हम सही सलामत वापस आ जाते थे। कोई ज़ैनब जैसे किस्से नहीं होते थे, कोई हमें मोहल्लों में छेड़ता नहीं था। हमारे एरियाज़ में जो रहते थे नेबर्स एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे, एक दूसरे पे नज़र रखा करते थे, एक कम्युनिटी वॉच होती थी, सबको पता था कोई ना कोई अंकल आंटी देख रहे हैं तो बस शिकायत ना पहुंच जाए। वो पाकिस्तान हमने देखा हुआ है। इट्स नॉट कि जी कोई ऐसा पाकिस्तान बनेगा जो कि बहुत अजूबा होगा, नहीं, हमने एक अच्छा पाकिस्तान देखा है, हम गुज़र के आए हैं। और हाँ, हम चाहते हैं कि अब आने वाली नस्लों को भी वही पाकिस्तान मिले जो हम देख कर आए हैं, तो हम सारे उनका साथ देंगे। लेकिन क्या वो पीपीपी के फॉलोअर्स और वो जो पीएमएलएन के फॉलोअर्स हैं और क्यू के फॉलोअर्स हैं, क्या वो साथ देंगे इमरान खान का? मुझे नहीं लगता। वो जिस तरह अब कल का आप देख लें एहतजाज इन लोगों का, देखें एक बंदा ओथ के लिए रेडी है, अब उसने विन किया है सबके सामने, कभी धांधली का नाम दे रहे हैं, कभी को किसी चीज़ का नाम, देखें उनको टाइम दें। आप लोगों ने टाइम लिया, अब उनकी बारी है, उनको टाइम दें, कुछ चीज़ें उनको सेटल करने दें। ये नहीं कि अब हम अपोजिशन में बैठ के, खान साहब ने भी अपोजिशन किया लेकिन उन्होंने कुछ वैल्यूज़ कुछ चीज़ों के ऊपर किया, इस तरह नहीं किया जी आपको ओथ नहीं लेने देंगे, ये नहीं करने। हर बंदे को जब इतनी अवाम उनके साथ है, इतनी अवाम ने उनको मेरिट पे लेकर आए हैं और जितवाया है उनको, वज़ीर-ए-आज़म के लिए इतनी सीटें दी हैं, तो कम से कम उनको टाइम भी देना चाहिए। हम ये कहें जी हम फ़ौरन से ये कुछ नहीं फ़ौरन दूसरी पार्टीज़ को भी ये चीज़ समझनी चाहिए ना। लेकिन ये बात भी बहुत ख़तरे वाली है, मतलब ये क्रिटिसिज्म नहीं, ये ख़तरे की बात है कि अभी जो अवाम इतनी चार्ज्ड है ना, और यूथ स्पेशली, आप किसी यूथ से पूछ लें, वो बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 25 वाली जो एक कौम है ना, वो इस तरह चार्ज बैठी है कि जी ना करके तो दिखाएं जी, हमसे तो ये वादे किए हुए हैं। मतलब वो कई दफ़ा डर लगने लगता है कि आप अनरियलिस्टिक एक बंदे के साथ उम्मीद लगा रहे हो, वो जादू की छड़ी नहीं लेकर आ रहा, साथ देना पड़ेगा, सिर्फ तमाशबीन नहीं बनना, कोई शो नहीं हो रहा, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही कि परफॉर्म करेंगे तालियां बजनी हैं एंड के अंदर। हम सब परफॉर्मर्स हैं, हम सारे एक्टर्स हैं, हम सबको पार्ट प्ले करना है। वो पाकिस्तान अगर हमें चाहिए तो वो पाकिस्तान हमने एक एक ईंट हम हमारे पास है, तो हमने एक एक अपनी अपनी ईंट लगानी है। हम पीछे बैठ के नहीं देख सकते। मगर अभी जितनी पब्लिक चार्ज्ड है
اور یہ پولیٹیکل پارٹیز انہی کو زیادہ فیور کر رہی ہیں نا جو نہیں جیتی کہ ایسے ہے ہم یہ کریں ہم وہ کریں. اب ظاہر ہے کہ ہر کسی کو احتساب کا بھی جو ایک پریکٹس ڈالی ہے وہ عمران خان صاحب نے ڈالی ہے. اب احتساب تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ان کو اپنی کیبنٹ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, اپنے لوگوں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ کہیں کوئی غلطی ہوئی نہیں. یہ جو اپنی کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پی کی میں چلے جائیں, جو 20 MPs خان صاحب نے فارغ کیے ہیں وہاں سے, MNAs اور MPs, یہ سب سے بڑی مثال ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہ سب سے بڑا چینج ہے, یہی چینج ہے کہ انہوں نے اپنے 20 MP اور MNAs کو فارغ کیا, تو یہ اپنی ٹیم کا احتساب ہے. نہیں ابھی سٹارٹ بھی کیا, دیکھیں کہ پروٹوکول نہیں لوں گا میں. یہ تو ایک میں کہ چینج سٹارٹ تو ہو گئی ہے, بڑی آبویس کہ انہوں نے بولا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا. پھر ڈگنیٹریز آئی ہیں تو منرل واٹر پی کے وہ وہاں سے گئی ہیں, کوئی ریڈ کارپٹ نہیں, کوئی ان لوگوں کے لیے گرینڈ لیوش کھانے نہیں ہوئے. تو تھوڑا آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا نا, سسٹم بھی پورا خراب ہوا ہے. کیونکہ عوام کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ٹائم دینا ہے, مطلب آپ 90 days میں بھی نہیں, ایک ویزیبل چینجز آئیں گے, بٹ جادو کسی کے پاس نہیں ہے. اور انشاءاللہ نازیہ ہم سب جو فیل کرتے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں آپ کو ہماری گفتگو سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وی آر آلسو کانسٹنٹلی ٹاکنگ اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے, کہ جو میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی گراس روٹ لیول پہ جس کا کام ہوا ہو, بیکاز عمران خان بھی یہی کہتے رہے ہیں, اور احتساب سب سے پہلے پارٹی سے ہوگا, اور انشاءاللہ اینڈ دنیا دیکھے گی, اینڈ عمران خان بھی جب ایک بات کا کہتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں. کہ سمپلسٹی تو ابھی نہیں شروع کی PM بننے کے بعد, ہم جو آبزرو کرتے رہتے ہیں, ہم نے کبھی لیوش کھانے نہیں دیکھے. اتنی بار ہم بنی گالا گئے, میکسیمم گرین ٹی یا چائے, اور کبھی ان کی ڈریسنگ آپ دیکھ لیں, پیون لگے ہوئے, آپ نے دیکھا رفو ہوئے ہوئے, شلوار قمیض پہنے ہوئے. ہی از سچ اے سمپل پرسن, کہ ان کو وہ حالانکہ اتنی ینگ ایج میں اتنی شہرت جس انسان کو مل جائے, ٹھیک ہے, تو بائی نیچر ہی از اے سمپل پرسن, وہ درویش ٹائپ ہے. اور ان کو جو جنون ہے, اللہ کا کہتے ہیں بڑا کرم ہے کہ پاکستان کی محبت اتنی زیادہ ہے, اور ہمیں ان کو فیئر چانس دینا ہوگا سب کو. ہم سب پہلے پاکستانی ہیں, سب کی جو پارٹی کی ایفیلیشن کو پیچھے رکھیں اور صرف پاکستان کا سوچیں. سو اس 14 اگست پہ سب کے لیے یہی پیغام ہے, صرف پاکستان کمز فرسٹ, اور نیا پاکستان وہی قائد کا پاکستان ہے, سب سے پہلے وہی قائد کا پاکستان ہے, اور اس کی قائد کے خواب کو جو پایہ تکمیل پہ پہنچائیں گے وہ عمران خان, ایک نیا لیڈر, اور جو قائد کے لیڈ ڈاؤن یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اس کا جو عملی مظاہرہ کریں گے, پہلے اپنے آپ سے, اپنی ذات سے وہ کر رہے ہیں, اور پھر اپنی پارٹی سے. اور یہی تھا کہ پاور میں آ کے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, پورے ملک میں لینڈ سلائڈ وکٹری, کہتے ہیں نا جتنی بڑی کرسی اتنا بڑا حساب, ٹھیک ہے, ادھر بھی اور آگے بھی. تو یہ بحیثیت مسلم ہمیں تو ادھر تو چلیں اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی ہے, اوپر کتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور ماشاءاللہ ان کو دین کی سمجھ آ گئی ہے, اللہ نے ان کو, اللہ کا ہاتھ مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ ان کے سر پہ ہے, کہ اتنے ڈیرنگ فیصلے, کہ کس طرح ایک سپر پاور امریکہ کو آنکھیں دکھا دینا. ابھی سعودی جو آئے ان کو وہ NRO سائن نہیں کیا. سو آلریڈی ماشاءاللہ ہی اسٹارٹیڈ آن دا رائٹ فوٹنگ, ٹھیک ہے, وہ چل پڑے ہیں صحیح راستے پہ, اور ہم لوگ ان کے آئیز اینڈ ایئرز بنیں گے. ہم لوگ ان کی سپورٹ ہیں, ہم لوگ ان کی طاقت ہیں. اگر ہم نے صرف کرٹیسائز جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم کرنا ہے کہ نہیں جی ہمیں سیٹ نہیں ملی, ہم لوگ ویسے نہیں ہیں کہ اپنے جی ارم کو سیٹ نہیں ملی, شبانہ کو نہیں ملی, مسرت کو نہیں ملی, بس جی دھرنا دو. نو, وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ. یہ لوگوں کی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ آف کورس اگر مجھے کوئی گریونسز ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی, ایک چھوٹی سی میری ویڈیو جو میں اپنا IPF کے فورم میں میں نے کی تھی, ایک پرسنل ویڈیو تھی ہمارا اپنا جو تھا, کہ بیکاز آئی ایم آلسو اسٹانچ بلیور, اور میری فرینڈز مجھے ہنستی ہیں کہ تم فیمیل ورژن ہو عمران کا, پہلے کر لیتی ہو پھر بعد میں سوچتی ہو کہ کیا میں نے کیا. بیکاز جب آپ کا ایمان اللہ پہ اتنا اسٹرانگ ہو, اور میں جسے کہتی ہوں کہ میرے لیے تو پاکستان کمز فرسٹ. آئی بلانگ ٹو اے ملٹری فیملی, میرے جو فور فادرز نے قربانیاں, ابھی جو کرنل سہیل میرا نیفیو, جتنے شہید ہماری فیملی میں ہیں, ہم نے ایسے نہیں مفت میں یہ ماشاءاللہ جو شہادت کا رتبہ اللہ نے ہمیں جو چنا ہے, ہم تو اتنے ڈائی ہارڈ ہیں کہ میرا بیٹا اٹلی میں پیدا ہوا, اور سب نے کہا تم نے کیوں نہیں لی سٹیزن شپ, لوگ تو وہاں جا کے ڈیلیوریز کرا رہے ہوتے ہیں.
اور میں نے کہا یہ مجھے گالی مت دو, یہ مجھے تم نے آج جو بات کی آئندہ مت کرنا. میں ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں, میں کیوں لوں کسی اور ملک کی شہریت, کہ میں اپنا اوتھ لوں کہ اگر اس پاکستان کے خلاف لڑنا ہوگا جو باہر جا کے شہریت لیتے ہیں تو میں پاکستان ہاں کی شہریت چھوڑنی کہ پڑے گی. ہاں اس کی شہریت چھوڑنی پڑے گی. یہ ڈوئل نیشنلٹی کا جو بل ہے یہی ہے نا. تو آپ نے اگر اتنے زیادہ خوددار, ماشاءاللہ یہ بھی ملٹری فیملی سے شبانہ کا بھی جو تعلق ہے, تو یہ ماشاءاللہ آئی تھنک عمران بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے سپورٹر جو آپ کہہ رہے ہیں نا بہت چارجڈ ہیں. تو ہم میں جذبہ کہ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ پاکستان موومنٹ والا ٹائم ہے کہ ہم اتنے چارجڈ ہیں اور اتنے خوش ہیں الحمدللہ الحمدللہ, اور شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں کہ اب آزادی کی لہر. یہاں ہوتا جا رہا ہے ایک کلچر جو آپ بھی سمجھ رہی ہیں کہ جو ایک تو میوزک کا کلچر آیا تھا جس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا. ٹھیک ہے, میوزک سے کوئی اعتراض ایٹ لیسٹ مجھے نہیں تھا. ایک وائبرنس آ جاتی تھی ایک جلسے میں, ایک جوش آتا تھا میوزک سے, ٹھیک ہے. ایک اور کلچر جو بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے, جو خواتین کا ایک کلچر آ گیا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ اس کی گرل فرینڈ, اتنی ساری باتیں, اتنی وومنائزنگ, اتنا کچھ چل رہا ہے. ناٹ ٹاکنگ آن پرسنل لیول, اگین میں نہیں, کسی کی پرسنل لائف اس کی اپنی لائف ہوتی ہے, لیکن اگر وہ کھول کے پیش کر کے سب کے سامنے رکھ دے تو پھر وہ سب کی لائف بن جاتی ہے. تو میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہز ورکرز, ان کے جتنے سپورٹرز ہیں, ان کے جتنے ہائی رینکنگ جو بھی ان کے کیبنٹ کے ممبرز اینڈ وٹ ایور CEC کے ممبرز ہیں, وہ جو ایک بات, ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ خواتین they can take favors from people in that party. How right is that and how is that going to change? دیکھیے لیٹ می ٹیل یو کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے تو کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہوتا ہے, رائٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی سنس آئی ایم اے PTI سپورٹر تو یہاں تو سارے فرشتے ہیں, اور نہ ہی عمران جی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر پارٹی میں کچھ گندے انڈے ہوتے ہیں, اور ہم صرف PTI کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ وی آر ایجوکیٹڈ لاٹ, ہم پڑھے لکھے سپورٹرز ہیں کہ ہم کالے کو کالا کہیں گے, ٹھیک ہے, اور کہہ رہے ہیں. یہ جو کلچر ریمپنٹ ہو گیا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں, یہ جو ہم جیسے جو کانشینشیس رسپیکٹیبل جو لاٹ ہے, دے آر ریزنگ وائس, بی اٹ سوشل میڈیا. آج کل تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی غلط کام ہو اور جو چھپ جائے. کہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, تو باہر تو سے تو اکاؤنٹیبلٹی بات کی بات ہے. تو یہ جو کلچر ہے انفارچونیٹلی جتنی بھی ہیں, آئی مین ان کو ہم یہی ہو سکتا ہے کہ عمران ہیز بین سیئنگ کہ ڈسپلنری جب پارٹی بنے گی, SOPs پراپر آپ کے جو ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ وی آر بگ آن دس. کہ دیکھیں کہ ہم جو ملٹری فیملی سے ہمارا بلانگ کرتے ہیں, ہماری تو ٹریننگ کا حصہ ہے. میں نے آنکھ کھولی تو اپنے فادر کو دیکھا, ماشاء اللہ کرنل تھے, اینڈ مائی دادا اینڈ ایوری بڈی, تو ہماری تو ٹریننگ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کی ٹیم میں اتنے اسٹرانگ لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ دوز ہو آر سو پروفیشنل, کہ اس طرح کی جو شارٹ کٹس لینے والے, تو پھر کوئی سروائیو نہیں کر سکتا. یار کر رہے ہیں نا لبنہ, یہی تو مسئلہ ہے. وی سی دیم ریمپنٹ ایوری ویئر. ابھی بھی کیا نام کس کس کے لسٹ, ابھی یہ کہہ رہی ہیں ان کے نہیں آئے تو کن کے آئے, جن کے آئے ان کا پتہ ہی ہے. ابھی نازیہ, ابھی تو عمران ہیز ناٹ ٹیکن اوتھ, رائٹ. کر رہے ہیں, آئی اگری ود یو. ابھی ہی ہیزنٹ ٹیکن اوتھ لینے کے بعد جب منسٹری ساری ہو جائیں گی, سو یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ. ہم بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں, لیٹس ڈو اندر پروگرام اینڈ یو ول سی کہ انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی اتنی اسٹرانگ ہوگی پارٹی کے اندر سے ہی, آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین, اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ یہ جو ابھی ہیں دے ول ناٹ سروائیو. They will not survive انشاءاللہ, because ہم نے یہ اسٹرگل اس لیے نہیں کی. ہم لوگ یہ نہیں چاہتے. Everybody wants to change, اور ہم نے یہ اسٹرگل اس لیے نہیں کی کہ we are just going to keep quiet اور take them کہ نہیں جی اب آ گئی ہیں کہ عمران نے پھر ایک رجیم کو پھر برداشت کر لو. not at all. ہم اس موڈ میں بھی نہیں ہیں. دیکھیں, and why do we forget کہ عمران بھی تو انسان ہے نا. نہیں, ہم کیوں فرشتہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان سے بھی غلط ڈیسیجن ہوئے, اپنے پرسنل نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کے کوئی غلط ڈیسیجن ہوئے, اگر ایسے اگر ریزرو پارٹیز میں اگر کچھ آ گئی ہیں, تو وہ بھی انسان ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہے. سو ہی ول فکس اٹ, سمپل ایز دیٹ. اینڈ آف کورس وی آر سپورٹنگ اٹ. ہم جو فیمیلز ہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کیپ کوائٹ اینڈ لیٹ اٹ بی. وی آر واچنگ اینڈ سے اوکے فائن, آپ کو اتنا بڑا یہ اچھا عہدہ مل گیا, ناؤ ڈیلیور. یو ہیو گاٹ 100 days ٹو ڈیلیور. وہ تو عمران نے پہلے اس میں ہی کہہ دیا اپنی ینگ کیبنٹ سے کہ جی 100 days میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. 5 years کی بات نہیں کی, 100 days, اور کوئی فنڈز نہیں ملنے. سو ہی از ویری روتھ لیس
as far as the functioning of the party and now the running of the government is concerned. Let's hope so, क्योंकि अभी जितने मतलब अब केपी गवर्नमेंट के बाद भी या उसके अंदर केपी गवर्नमेंट के दौरान भी जितने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, माइनॉरिटीज़ को जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हुई, कोटा उनका इंक्रीज़ नहीं हुआ तब, तो मतलब डर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि जो बात करते हैं यूथ की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की हम बात करते हैं, या हेल्थ की हम बात करते हैं, या माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने उसमें, ये सब हम केपी गवर्नमेंट से ही ला रहे हैं कि वहाँ पे आपको एक मौका मिला, आपने डिलीवर कितना किया। और ये तो नहीं हुआ कि सजेशंस नहीं दिए गए, ज़ाहिर है कि बहुत सारे सजेशंस, कॉन्सेप्ट पेपर, सब कुछ दिए गए लेकिन चेंजेस नहीं आए, दे वर नॉट वेलकम। ये नाज़िया, ये मेरा कितना होगा ये मेरा और आपका काम है ना। आई कांट ले अ फिंगर ऑन यू कि जी यू आर द पीएम, सिटिंग गवर्नमेंट थी, ये तो अपोजिशन में थे ना, कोर्ट्स इनकी, सारे निज़ाम इनका, सारे इदारे इनके, क्यों कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? इमरान तो कहते थे ओपनली कि जहांगीर तरीन को करें आपने जो उनके जो हैं, आप जिस के ख़िलाफ़ हैं आप लेके जाएं कोर्ट में। यू सी, तो अभी भी अगर ये आ जाएंगे पार में इंशाल्लाह आ चुके हैं, तो यू थिंक कोर्ट्स आर नॉट देयर, तो अपोजिशन क्यों नहीं लेके जा रही? नाज़िया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि माशाल्लाह ब्यूटी ऑफ दिस पार्टी इज़ कि यहाँ पे अपोजिशन तो बाद में आएगी, अकाउंटेबिलिटी विद इन द पार्टी इज़ गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि हम जो एजुकेटेड लॉट है, मेल्स फीमेल्स, यू नो फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़, वी आर देयर, वी आर वॉचिंग। और जो द फॉर्चुनेट वंस जो आ गए हैं और आपको लग रहा है कि उसमें से सही नहीं हुई सिलेक्शन, ऑफ कोर्स मतलब सब तो 100% सही नहीं हो सकती ना, जो नहीं हुई भी, दे हैव गॉट 100 days टू प्रूव देयर मेटल, ठीक है, दे हैव गॉट 100 days काम करने के लिए, वो काम करने के लिए आई हैं। अब सेल्फी का दौर ख़त्म हो गया, यू सी, एंड वी विल इंश्योर, यू सी। और इमरान को पता है कि कितना हमारा पढ़ा लिखा मेरा सपोर्टर है। अब यूथ जिसकी आप जिक्र कर रही थी कि आपको डर लगता है, तो डरे नहीं, ये हमारी पावर है कि ये हमारा जज्बा इज़ आर पावर। और इस मुल्क के खुदादाद जो अल्लाह के नाम पे बना है, जिसको रहती दुनिया तक रहना है इंशाल्लाह, तो इसकी सपोर्ट हम लोग हैं। और आप जो कह रही हैं कि कौन बदलेगा, हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। सो सबसे पहले मैंने अपने आप को बदलना है कि मैं जी कंडेम करके ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस करना, दैट इज़ व्हाट मैं सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ ये ड्राइंग रूम डिस्कशन से बाहर निकल के कुछ करें। मेरी हिम्मत ताकत में ये है कि एजुकेशनिस्ट, तो मैं बच्चियों को एक शेल्टर होम, 60 बच्चियाँ माशाल्लाह, उनको खाना पीना रहना, रिहाइश, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्वालिटी लाइफ अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स मैं दे रही हूँ। मेरी हम्बल कैपेसिटी में इतना ही है ना, जो कर सकते हैं, तो हम सब कर सकते हैं। चैरिटी बिगिनस एट होम। तो हम एक इमरान के ऊपर सारा मलबा गिरा देंगे जी, बस अब आए तो जादू की छड़ी घुमाए और 100 दिन में पाकिस्तान बिल्कुल जन्नत नज़ीर बन जाए, ऐसे नहीं होना। हम सब ने इस मुल्क का, ठीक है, मिल के जो बिगाड़ को, हमारी वजह से ये बिगाड़ है कि हम बाहर जाते हैं तो बड़े मुत्तकी हो जाते हैं, सराते मुस्तकीम पे हो जाते हैं, ठीक है, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे ही पाकिस्तान में उतरेंगे वही आपके बिगाड़ शुरू हो जाता है, वही खसरत वापस। तो सबसे पहले अपने आप को, हर कोई अपने आप को पहले सीधा करे, और फिर इमरान से एक्सपेक्टेशंस, ऑफ कोर्स ही इज़ अ लीडर एंड ही हैज़ प्रॉमिस्ड, इतना कुछ किया इस नेशन को, इतना सेक्रीफाइस उसने किया इस मुल्क के लिए, अपनी कई देखें 2 शादियाँ, अल्लाह करे अब इंशाल्लाह उनकी अभी 3री शादी भी इंशाल्लाह, वो बहुत मुत्तकी औरत हैं और बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो इस तरह आगे नहीं आएंगी, कि बिकॉज़ हमारा कल्चर ऐसा है कि इसमें जो आगे आती हैं और एक्टिव होती हैं, आपने पहले देख लिया कि क्या उनके साथ हुआ। सो हमें अपनी इस्लाम की जो तालीम, उसको नहीं भूलना। हमारे जो माशरे में जो बिगाड़ आया है, वो आया ही इसलिए है कि हमने जो भूल गए हैं। सो इंशाल्लाह हमें बहुत पुरुमीद हैं, और आप भी अच्छी उम्मीद रखें और आप भी अपने हिस्से का काम करें। कौम तो बहुत पुरुमीद है। थैंक यू वेरी मच इरम और मसरत और शबाना कि आप लोग आए और आप लोगों ने अपनी बात की। खैर अभी रिज़र्व्ड बातें की, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ओवरटेकिंग के बाद काफ़ी चीज़ें फिर सामने आएंगी, और फिर अभी तक भी आपके हौसले अभी बुलंद हैं, तो अच्छा लगा कि हौसले बुलंद हैं। लेकिन जो चीज़ ख़राब हो उसके बारे में जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो ठीक होगी नहीं। और बिगाड़ मेरे ख्याल में ज़्यादातर पाकिस्तान में आता ही इस तरह रहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो बुराई के ख़िलाफ़ बोले नहीं, जब बोले नहीं तो बिगाड़ बढ़ता चला गया, और वो लोग जो नेगेटिव माइंड रखते थे वो पनपते गए। तो अभी ये वक्त आ गया कि हम लोगों को अब बोलना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर जी। नाजरीन, हमारे 14 अगस्त के सिलसिले का ये प्रोग्राम था।
اور ہمارے پاس یہاں پہ PTI کی ایکٹیوسٹ اور ورکرز یہاں پہ موجود تھیں. اور یہ بات اب ہم نے تعین یہی کیا ہے کہ جادو کی چھڑی تو کسی حکومت کے پاس نہیں ہوتی ہے, لیکن عمران خان صاحب اب حکومت میں آ رہے ہیں, ان کی پارٹی آئی ہے, تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر ہو اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اور ٹھیک ہے, ہم ساروں کے تحفظات ہیں, ہم لوگ ڈفرینٹ گروپس ہیں جو مائنورٹیز ہیں, پیپل لیونگ ود ڈسیبلٹیز ہیں, خواتین ہیں, یوتھ ہے, جو ڈپریسڈ یا ڈیسٹیٹیوٹ خواتین ہیں, سب کو کوئی نہ گروپ ہے جن کو سب کو کوئی نہ کوئی تحفظات ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سنی گئی آج تک, پرانی حکومتوں نے ہمیں بہتر نہیں دیا, ہمارے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکے یا ہمیں اچھی تعلیم نہیں مل سکی. تو سب سے پہلے تو اس چیز کا تعین ہمیں کرنا ہے کہ تعلیم ہم کہتے کس کو ہیں. تعلیم یافتہ ذہن کی بات کرنی چاہیے, یہاں پہ صرف بکش جو ایجوکیشن ہے یا اکیڈمک ایجوکیشن ہے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. میری پرسنل ریکویسٹ یہی ہوگی عمران خان صاحب سے کہ ایجوکیشن جب آپ کہتے ہیں تو صرف اکیڈمک ایجوکیشن یا سارے اسکولوں کو ایٹ پار لانا, یہ سب کچھ تھوڑا ٹائم لے گا. اٹس ناٹ کہ آپ کے پاس جادو ہے اور آپ یہ سب کر سکیں گے اور آپ کو ریزسٹنس نہیں ملے گی. ریزسٹنس آپ کو بہت زیادہ ملے گی, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اجارہ داری ہے جن کی بڑے اسکولوں کی, وہ آپ کو ریزسٹنس دیں گے کہ باقی سارے اسکول بھی برابر کے ہو گئے تو ان کی کس طرح ہاؤ ول دے آؤٹ شائن, کہ باقی سب اس طرح کے ہیں, اس کیڈر سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس کیڈر سے تعلق رکھتے ہیں, ہم یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ بچوں کو یہاں بھیجیں. ایجوکیشن میرے خیال میں یہ ہوگی کہ آپ ذہنوں کو ایجوکیٹ کریں, مائنڈز ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے, سیوک سینس لوگوں کے اندر آنے چاہیے, چاہے وہ نہ ان پڑھ ہو, کبھی اسکول نہیں گیا لیکن اسے تمیز ہو کہ وہ کھڑے ہو کے عورتوں کو گھور رہا ہے یا تھوک رہا ہے یا غلط پارکنگ کر رہا ہے. یہ سیوک سینس کی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. اس میں الف بے آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس قوم کو, لیکن باقی ساری عوام سکون میں آ جائے گی, ایک ٹالرنس آ جائے گی سوسائٹی میں, پیشنس آ جائے گا سوسائٹی میں, پیس کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ جو سیگمنٹیشن ہوئی ہے, یہ جو آج ہم اپنی اقلیتوں کو کچھ نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم میجورٹی ہیں, ہم شاید سیدھے اترے ہیں اوپر سے ایک کتاب لے کے, لیکن باقی کتابوں پہ ایمان نہ رکھتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں. ہم نہیں ہو سکتے. ہم دوسری مذاہب کی جو بلیفز ہیں ان کی حد تک نہیں کر سکتے. ہمارے تمام یہ انبیاء ہیں, ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم کس طریقے سے مکمل مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن جب کوئی جنگ و جدل شروع ہو جائے گی محلوں میں ادھر ادھر, تو ہم کسی نہ کسی ایسی چیز کا, ریلیجس بلیف کا سہارا لینا شروع ہو جاتے ہیں اور بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی کو ہم غلط جیل میں ٹھونس دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ رولز فوراً چینج کر دیں اور لاز چینج کر دیں اور پالیسیز چینج کر دیں, لیکن پلیز ایجوکیٹ اگر کرنے کے لیے آپ قوم کو کہتے ہیں تو ایجوکیٹ دیم ان دا رائٹ ڈائریکشن. ضروری نہیں کہ اب یہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے جو کبھی اسکول نہیں گئی وہ فوراً پڑھ لکھ کے PhD بن جائیں گے, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین ایجوکیٹ دیم کہ ایک سیوک ایجوکیشن کیا ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے, آپ کو گریونسز کیسے سیٹل کرنے ہیں. ایک دم سے گریبان نہیں دبوچ لینا کسی کا سڑک کے اوپر یا محلوں پہ. گریونس سیٹل کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں جیسے ہم پہلے رہتے تھے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کون کرسچن ہے, کون ہندو ہے, کون پارسی ہے, کون سکھ ہے. وی ہیڈ نو کیئر. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اچانک سے ایک چیز کراپ اپ ہو گئی کہ ہم مائنورٹیز کو دھکیلتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اندھیروں میں دھکیلے گئے ہیں. ان کی بستیاں لٹرلی دے آر سو ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ آف دا سٹی کہ انسان کو دکھ ہونے لگ جاتا ہے. ایک آئی سور کی طرح, چھالے کی طرح وہاں پہ ہیں, اینڈ وی آر ناٹ پیئنگ اینی اٹینشن ٹو دیم اور دیئر لیونگ اسٹینڈرڈز اور دا میزریز دیٹ دے آر گوئنگ تھرو. تو وقت اب اس چیز کا ہے کہ جہاں آپ انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کریں گے, وہ کریں گے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب سے کریں گے. اگر آپ ایسے باہر سے آئی ہوئی ایسی خواتین یا ایسے حضرات جو کہ پاکستان میں نہیں رہے, یہاں کی پرابلمز کو نہیں سمجھتے, یہاں کے دکھ درد کو نہیں سمجھتے, امپیتھائز نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ, ان کو منسٹریز دے دیں گے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن اور امپورٹنٹ چیزوں کو ان کے حوالے کر دیں گے, تو کیسے یہ چیز سدھرنے جا رہی ہے؟ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. وی ریئلی آر, لائک ارم سیڈ, واچنگ اینڈ وی آر ویٹنگ کہ پاکستان بہتر ہو جائے, ویسا پاکستان ہو جائے جیسا ہمارے بچپن میں ہم نے سیفٹی دیکھی, پیس دیکھی, ٹرانکولیٹی دیکھی, کوئی ایسی ہم نے کھچاؤ نہیں دیکھا. آپ سڑک پہ نکل جائیں, آپ دیکھیں کہ کیا ٹالرنس کا لیول ہے لوگوں کا, قوم کس طریقے سے انتشار کا شکار ہے.
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. वी वुड लाइक टू ऑन दिस ओकेजन 14 अगस्त के ओकेजन पे हम अपनी आर्म फोर्सेस को स्पेशली बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि टेररिज्म से हमारी जान छूटी, टेररिज्म ख़त्म हुआ. अब हम अच्छी सोच के साथ, वसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. अब विद इन द कंट्री एक सिनर्जी होनी चाहिए. विद इन द कंट्री तमाम आवाम को एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए. ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि मर्दों को भी ख़वातीन की इज़्ज़त जो है लाजिम होनी चाहिए. इतने लॉज को आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि यहाँ पे कोई खातून को, बच्ची हो, किसी उम्र की हो, जो भी है, कोई किसी औरत को छेड़ ना सके. उसको तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल हो ताकि वो औरतों में जितनी स्किल्स हैं, जितने वो इनिशिएटिव्स लेना चाहती हैं, जितना वो आगे आना चाहती हैं और कौम के लिए काम करना चाहती हैं, वो बिला झिझक आ सकें. और उनके घर के मर्द इस बात से उनको ना रोकें कि कौम ख़राब है, ज़माना ख़राब है, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है. सो दिस इज़ द पाकिस्तान दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड इस 14 अगस्त के मौके पे तमाम कौम को मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस कहूँगी, आज़ादी मुबारक कहूँगी. और पाकिस्तान को बेइंतहा दुआओं प्यार के साथ कि इसी तरीके से कायम रहे, दायम रहे और इस पाकिस्तान की सरज़मीन पे कभी कोई मैली आँख ना डाल सके, कोई दुश्मन, कोई नेगेटिव फोर्सेस यहाँ पे अपनी मैली आँख ना डाल सकें. क्योंकि कायद ने कहा था कि देयर इज़ नो फोर्स ऑन दिस अर्थ दैट कैन हार्म पाकिस्तान और अनडू पाकिस्तान. तो इसी सोच के साथ कि हमने कायद के पाकिस्तान को मजबूत बनाना है और उस विजन पे लेके आना है जिस पे कायद आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन. दाफिज़. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.